تو حافظ ہے ناصر، تو قادر ہے مولا، سبھی جانتے ہیں تو ظاہر ہے مولا۔ زمین آسمان یہ بنائے ہیں تو نے، یہ جلوے نظارے سجائے ہیں تو نے۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے خدایا، ہمیں نیک بندہ بنا دے خدایا، ہمیں نیک بندہ بنا دے خدایا، بنا دے خدا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال سبحانه تبارك وتعالى ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دینی خدمات لے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی شکر کی بات ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو یا بندیوں کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی تعلیم کا دینا اور قرآن کریم کا سننا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے کہ قرآن کریم جو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ قرآن کریم خود مخلوق نہیں بلکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اتنی بڑی عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، ساری کی ساری باتیں برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، زبر زیر کا کوئی فرق نہیں۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارا تھا، اللہ کے نبی کے دل پر وحی کا وحی قرآن آج تک موجود ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے، یا ذکر سے مراد کلام پاک ہے، ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی بہت ساری کتابیں زمینوں پر آئی، انبیاء علیہ السلام پر توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا تو ان کتابوں میں ترمیم ہو گئی، حالانکہ وہ ساری کی ساری کتابیں آسمانی تھی۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے آئے، بہت ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ نہیں تھا تو سارے کے سارے صحیفوں میں گڑبڑ ہو گئی۔ بعد کے لوگوں نے اپنی منمانی چیزوں کو ان کتابوں میں داخل کر دیا، اپنی خواہشات کی چیزوں کو۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، یہ اتنا بڑا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑ نے بھی انکار کر دیا،
یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ ہمارے بچے گجراتی پڑھتے گئے، سنسکرت پڑھتے گئے، انگریزی پڑھتے گئے، اور ہمارے بچوں کو اگر ایک صفحہ بھی اگر زبانی کرنا ہو تو کتنا ٹائم کتنا وقت لگتا ہے، تب جا کر بھی یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ گجراتی ہماری زبان ہے، ہندی ہماری زبان ہے، انگلش ہم روزانہ پڑھتے گئے، پڑھاتے گئے، پڑھاتی گئے، لیکن تب بھی اس کا ایک فقرہ اور اس کا ایک صفحہ بھی منہ پہ کرنا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم تو فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ایک سورت بلکہ ایک آیت بھی قرآن کریم کے جیسا کوئی انسان بنا نہیں سکا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر مشرکین مکہ کو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہاری طاقت ہے تو قرآن کریم جیسا ایک ہی سورت تم بنا کے لے آؤ۔ حالانکہ جس وقت کلام پاک نازل ہوا اس وقت عرب کے اندر شعراء کا غلبہ تھا، بڑے بڑے شاعر تھے، اور عربی میں اشعار پڑھنا یہ ان کے لیے بہت آسان اور سہل چیز تھی، لیکن بڑے بڑے شعراء بھی کلام پاک کو سننے کے بعد حیران رہ گئے۔ اتنی بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے، اور 23 سال کی زندگی میں جبرائیل امین 24,000 مرتبہ قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے، 24,000 مرتبہ۔ اور قرآن کریم کا وحی کا کتنا بڑا بوجھ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بھی جب اللہ کے نبی پر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر وحی کے بوجھ کی بنیاد پر پسینہ آ جاتا تھا، سخت سردی کے موسم میں۔ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر اتاری، ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اتنی بڑی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گھر میں ہماری مستورات سے لے رہا ہے۔ ہماری پڑھانے والی جوان بچیاں بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، پڑھنے والی بھی عمر رسیدہ بھی ہے، جوان بچیاں بھی ہیں، کہ گھروں میں قرآن کریم کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ساری کی ساری پڑھنے والی پڑھانے والی مستورات سب کی سب کامیاب ہے۔ یہ تو ریزلٹ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری محنت بڑھے، لیکن ہم تو محنت کے مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کی اور اللہ پاک کسی بندی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ قرآن کریم کے ایک حرف پر آپ کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الف لام میم، کہ الف میں 3 حرف ہیں، الف کے پڑھنے پر 1 نیکی ملے گی، لام کے پڑھنے پر 1 نیکی ملے گی، اور میم کے پڑھنے پر فا کے پڑھنے پر 1 نیکی ملے گی۔ الف لام میم میں 9 حرف ہیں، 9 نیکیاں ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نیکی کا ثواب 10 کے برابر گنتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 نیکی کو کروں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب دے گا، اور اگر زندگی میں اخلاص سے پڑھا ہوگا، اخلاص سے پڑھایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے زیادہ بے حساب اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جتنا پڑھانے میں اخلاص ہوگا اور پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، نہ پڑھانے میں کوئی دنیاوی شہرت نہ دنیاوی کوئی مقصد ہے، بلکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے اور میں پڑھتے پڑھتے اللہ کی محبت کی دیوانی بن جاؤں، میرے دل کی رگ رگ میں اللہ پاک آ جاوے اور میرے دل کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاوے، چونکہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ پورا کا پورا خاندان اللہ کے نبی کی عداوت میں، اللہ کے نبی کی دشمنی میں مشہور تھا۔ ابو جہل نے کتنی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو تو ایمان نہیں دیا، لیکن اللہ نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بہت بعد میں ایمان دیا۔ اکرمہ جب ایمان میں داخل ہوئے گئے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ سے محبت دل میں آ گئی اور اللہ کے نبی کی محبت دل میں آ گئی، تو جب اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو اتنے روتے اور فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں قرآن کریم کے حلقے لگتے تھے۔ آپ کی مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں،
اور 2 بیویوں کا انتقال مکۃ المکرمہ میں ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ اور سودا کا، 9 بیویاں موجود تھیں۔ 9 بیویوں کے گھروں کے اندر فضائل کے حلقے تھے، قرآن کریم کے حلقے تھے، اور مدینہ کے محلے کی ساری مستورات ان کے گھروں میں آ کر قرآن کریم سیکھا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھا کرتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کے پاس آدھا دین صحابہ کے ذریعے امت کو ملا، اور مستورات کو آدھا دین اللہ کے نبی عائشہ کے صدقے میں ملا۔ عائشہ 2210 حدیثوں کی حافظہ تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو اس تمام صحابہ کرام حضرت عائشہ کی خدمت میں آتے تھے، اور پردے کی اوٹ میں آ کر اپنے مسئلے کا حل حضرت عائشہ کے پاس آ کر کرواتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس علم طب بھی تھا، سائنس کا علم تھا، ڈاکٹری کا علم تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت کم سال رہنے کا موقع ملا، لیکن ایک ایک گھڑی اللہ کے نبی سے علم کو لیتی رہی۔ جس طرح بچہ کھانے کو لیتا ہے اور بچہ پانی کو پیتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو علم پلایا، دودھ کی طرح علم پلایا، اور اللہ کا دین ان کی زندگی کے اندر سکھایا اور اللہ کے دین کو پلایا۔ اور حضرت عائشہ کے ذریعے سے دنیا کی کتنی مستورات کو اللہ کا دین ملا اور ابھی تک مل رہا ہے۔ کتنی مسجدوں کا نام مسجد عائشہ ہے، کتنے مدرسوں کا نام مدرسہ عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ کیا برکت ہے کہ لوگ ان کے نام سے مدرسے کا نام رکھتے ہیں، ان کے نام سے مسجدوں کے نام رکھتے ہیں۔ یہ ان کا کمال، ان کے علم کا کمال تھا کہ ان کی زندگی قرآن کریم کے مطابق تھی، جیسا ان کا قول تھا ویسا ان کا عمل تھا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، ہمارے شہر میں قرآن کریم کی بڑی محنت ہو رہی ہے، اور بچیاں اور ہماری پڑھانے والی معلمات وقت فارغ کر کے گھروں پر جا کر محلے کی مستورات کو اللہ کا دین سکھاتی ہے، قرآن کریم کو صحیح کراتی ہے، تجوید کے حلقے میں قرآن کریم کو صحیح کراتی ہیں کہ قرآن کریم کو اچھی طریقے پر پڑھنے والی ہماری مستورات اور ہماری ماں بہنیں ہو جائے۔ کتنی بوڑھی عورتوں نے اپنی بڑھاپے میں قرآن کریم کو سیکھا، اور کتنی جوان بچیوں نے اپنی جوانی کی عمر میں قرآن کریم کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والی کو بھی قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ پڑھانے والی مستورات کو اللہ بے حد قبول کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ پاک ان کی نسلوں کو دین کی عالی محنتوں کے لیے قبول فرماوے۔ اور جن گھر میں مستورات جمع ہوتی ہیں اور جن گھروں میں قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں، وہ گھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چمکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور حکمت کی باتوں کا مذاکرہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کرو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور حکمت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کے مذاکرے اپنے گھروں میں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ہمارے ہر گھر میں قرآن کریم کی تعلیم زندہ ہو جائے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے کرکٹر سعید انور، جو بعد میں اللہ نے بڑی ہدایت دی اور بہت بڑے بزرگوں میں شمار ہیں، اللہ نے دین کی محنت سے ان کو مالا مال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میری 1996 میرا نکاح ہوا، 96 میں میری بیوی، حالانکہ میں کرکٹر تھا، دنیا کے ملکوں میں کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا، لیکن میری بیوی کو کوئی شوق نہیں تھا، خالی اتنا کہہ دی جہاں تم جاتے وہاں مجھے لے جاؤ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو ہدایت دی، مجھے ہدایت دی، ہمارے گھر میں نہ کوئی ٹی وی ہے، ہمارے گھر میں نہ کوئی تصویر ہے، اور یوں کہا کہ میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں میں چھوٹی سی جگہ رکھتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے مسجد۔ وہاں عورتیں اعتکاف کرتی تھی، عورتیں نمازیں پڑھتی تھی، عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کے، جیسے ہمارے گھر میں الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، یہ کچن کا کمرہ ہے، یہ ہال ہے، یہ بیڈ روم ہے، الگ الگ کمرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے چھپر کے چھوٹے چھوٹے مکان تھے، ان مکانوں میں ایک چھوٹا سا کونا ہوتا تھا، جس کونے میں مدینہ منورہ کی مستورات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتی تھی، اور اس کو مسجد کی طرح بالکل پاک رہے، اس میں نہ کوئی کسی کی غیبت ہوتی، نہ کوئی گناہ ہوتا، بلکہ صحابہ کے زمانے میں تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اس جگہ کا بڑا احترام تھا، جس طرح مسجد کا احترام ہوتا ہے۔
تو با سعید کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میرے مکان میں میری بیوی نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے کا نام مسجد رکھی ہے، اس میں کتابیں ہیں، اس میں قرآن کریم ہے، میری بیوی وہاں نماز کی پابندی کرتی ہے، تہجد پڑھتی، اشراق پڑھتی ہے۔ اس گھر میں کوئی تصویر نہیں ہے کہ میرے گھر میں کہیں تصویر نہیں ہے، لیکن جو وطن پیسے، جن پیسوں پر تصویر لگی ہوتی ہے، بچوں کی اسکول کی چوپڑیوں پر تصویر لگی ہوتی ہے، کہ میرے گھر میں جہاں مسجد بنائی میری بیوی نے، اس جگہ میں نہ پیسے رکھتی ہے، نہ بچوں کی اسکول کی پستک رکھتی ہے، نہ ایسے کوئی پیپر ہمارے اس جگہ پر آتے جہاں تصویریں چھپی ہوتی ہے۔ اتنا تقوی ان کی زندگی میں آیا۔ ایک کرکٹر کی بیوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی برکت سے اللہ سے ڈرنے والی بن گئی۔ اور میرے بچوں کی وہ زندگی ہے، میرے بچوں کی وہ زندگی ہے کہ آپ کو کسی عالم کے بیٹے بھی آپ کو ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سنتوں کے عاشق ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے 6 صفات پر عمل بھی کرتے ہیں اور 6 صفات بولتے ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو ایسا پڑھتے جیسے کوئی قاری پڑھتا ہو، اور یہ سارا کا سارا کہ میری بیوی کی تربیت ہے۔ جس طرح ہم دور جا کر اپنے بچوں کو، دور جا کر اپنی مستورات کو اور اپنی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنایا کریں، اور اپنے گھر جا کر اپنی ماں کا قرآن سنیں، اور اپنی بہروں کا قرآن سنیں، اپنی بھابھی کا قرآن سنیں، اور اپنی دیرانی جٹھانی کا قرآن سنیں، کہ ہمارے گھر کے اندر بھی قرآن کریم سب صحیح پڑھنے والے بن جاوے، اور ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو جائے، گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت زندہ ہو جائے۔ سیکھنے سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح تجویز سے قرآن کریم پڑھنا ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے، ہمارا گھر کا بچہ قرآن کریم کا عاشق بن جائے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے اپنے قوم کی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم، ایک سال میں قرآن کریم کا پورا کرنا قرآن کریم کا حق ہے۔ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک تو قرآن کریم کی تعلیم دینے کا ثواب اجر بہت بڑا ہے، کسی کو صرف الف سکھا دیا کتنا بڑا اجر ملے گا، لیکن پابندی سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا ہمارے گھر میں معمول ہو، ہمارے گھر کے بچے سورہ یاسین پڑھیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے دل کی تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو مرد اور عورت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ اس کے ہر مسئلے کو آسان کرتے ہیں، اللہ ان کے گھر سے تنگیوں کو ختم کرتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا، اللہ پاک اس مقصد میں 100% اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے گھر میں فجر کے بعد سونے کا معمول نہ بنے، فجر کی نماز میں ہم جلدی سے اٹھ جاویں، بلکہ ہماری مستورات پڑھانے والی بہنیں بھی اور پڑھنے والی بہنیں بھی ہم راتوں کو تہجد پڑھنے کی عادی بنے۔ ہم صبح شادی کے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے ہم جلدی سے اٹھ جاویں، راتوں کو ہم جلدی آرام کرے گی اور راتوں کو ہم جلدی سو جائے گی، تو صبح کے اندھیرے میں اللہ پاک اٹھائے گا۔ اور دیکھو، صبح شادی کے وقت ایک بہت بڑے اللہ والے بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے اذکار پڑھے، بہت سارے میں نے وظیفے پڑھے، لیکن جتنا اللہ کا قرب صبح تہجد کے وقت قرآن کریم کو پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اتنا مجھے کسی وظیفے پر بھی نہیں ملا۔ اور بطور دلیل کی آیت پیش کی، ان ھذا القرآن کان مشہودا، کہ تہجد کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، تو فرشتوں کے آنے و جاتے وقت فرشتوں کی نورانیت محسوس ہوتی ہے، اور صبح تہجد کے وقت رب العالمین پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور آسمان سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والی میں اس کے مراد کو پوری کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی اپنے سوال کو کرنے والی میں اس کی سوال کو پورا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی پریشان زدہ عورت، بیمار زدہ میں اس کی بیماری کو دور کروں اور اس کی پریشانی کے مسئلے کو حل کروں۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں ہو، اور اس اللہ سے تہجد کے وقت دعائیں کی جاوے قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، صبح عشاء کی نماز کے بعد سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، کہ سردی کے موسم میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑی ہو جاتی، اور اتنا قرآن کریم نمازوں میں پڑھتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق فجر کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے سامنے شکایت کر کے یوں کہتی ہے، اللہ تو نے راتوں کو کتنا چھوٹا بنایا ہے کہ مجھے مکمل قرآن کریم کے پڑھنے کا اور تیرے سامنے مناجات کرنے کا موقع مجھے کم مل رہا ہے۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کے شکوے تھے، کیونکہ دل اللہ سے لگا ہوا تھا،
کلام پاک کی محنت کرنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں حالات کے دین پر نہیں چلنا بلکہ اللہ کے حکموں والے دین پر چلنا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں شریعت سنت زندہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے ایمانی کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ میری زندگی بن جائے، میرے دل کا یقین لا الہ الا اللہ بن جائے اور میری زندگی محمد رسول اللہ بن جائے، اور ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناوے، ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے، اور ہم نمونہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو بناوے، اور مدینہ منورہ کی صحابیات کو، اور اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں ان ولیوں کی بیویوں کو ہم نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو عبادت کا شوق بھی ہمارا بڑھے گا، دعوت کا شوق بھی بڑھے گا، اور ہماری زندگی قرآن کریم پر زندگی لگانا آسان بھی ہوگا، اور قرآن کریم کی خدمت کرنے کا شوق بھی ہوگا کہ ازواج مطہرات قرآن کریم کے پیچھے کیا خدمات انجام دی ہے. آپ سیرت پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے کہ دنیا میں سے نیک خواتین، عالمہ اور معلمہ اتنی عورتیں دنیا میں گزری ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم پر بڑی بڑی محنتیں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کی بچیوں کے پاس اتنا بڑا علوم تھا، علوم نبوی تھا، علوم الدین تھا کہ جب امام شافعی کے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور پڑھنے والے طلبہ اس زمانے میں آتے تھے اور جب حدیث کی عبارت پڑھتے تھے اور قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو کئی غلطی، اگر عبارت کے پڑھتے کئی زبر زیر کی غلطی ہو جاتی تو اس وقت ان کی ان کی جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ لکڑی زمین پر مارتی تھی اور متوجہ کرتی تھی اپنے ابا کے سامنے کہ اس نے غلطی کے پڑھنے میں. یہ ان کے علم کا معیار ان کی لڑکیوں کا تھا، یہ علم کا معیار تھا. بڑی دیندار بچیاں تھی. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے گھر پر آئے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے، اور ہمارے جو 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ مصر میں تھے، ایجپٹ میں تھے. تو مصر سے امام شافعی کی ملاقات میں آئے تو امام شافعی نے اپنی بچیوں کے سامنے ان کا تعارف کرایا. اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہمارے گھر پر آ رہے ہیں. جب گھر پر امام احمد بن حنبل آئے تو ان کے استقبال میں پورا شہر امام شافعی کے ساتھ ان کے استقبال میں گیا اور ان کو لے کر ان کے گھر پر آئے. ان کے بچوں نے دسترخوان بچھایا، کھانا بچھایا. امام احمد بن حنبل جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سارا کا سارا کھانا کھا گئے، سارا کا سارا کھانا کھا گئے. تو امام شافعی کی بیٹیاں تو دیندار تھی، قرآن کریم کو پڑھنے والی، قرآن کریم کو جاننے والی، شریعت میں علم میں ان کا بڑا رسوخ تھا. تو اپنے ابا کو فرمایا، ابا جان آپ تو فرماتے تھے بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ کے ولی تو کھانا کم کھاتے ہیں، یہ تو دسترخوان میں سارا کا سارا کھانا کھا گئے. تو امام شافعی نے اپنی بیٹیوں کے سامنے کوئی بات نہیں فرمائی. جب رات کو سونے کا وقت آیا تو ان کی بیٹیوں نے امام احمد بن حنبل کے کمرے میں پانی کا لوٹا رکھا تاکہ ان کو تہجد کے وقت وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے. جب فجر کے اذان کا وقت اذان ہوئی تو امام احمد بن حنبل نماز پڑھنے کے لیے نکلے اپنے گھر سے، امام شافعی کے گھر سے مسجد کی طرف. تو ان کی لڑکیوں نے آ کر دیکھا تو لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے، بالکل پانی کا استعمال نہیں ہوا. تو ان کی بیٹیوں نے کہا، ابا جان تم تو فرماتے تو بہت بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں کی بات کے سننے کے بعد بڑے متاثر ہوئے کہ ہو رہا تو ایسا ہی ہے، کیا مسئلہ ہے، ان کو پوچھنا پڑے گا. امام احمد بن حنبل جب فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد جب امام شافعی کے گھر پر آئے تو امام شافعی نے کہا، امام احمد تم کب سے بدل گئے ہو، سارا کا سارا کھانا تم ایک ہی، حالانکہ اللہ کے نیک بندے کم کھانا کھاتے ہیں، تم نے ساری کی ساری پلیٹ صاف کر لی، پورا کا پورا کھانا کھا لیا، اور رات کو تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، پورا لوٹا کا پانی بھرا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام شافعی ایسی بات نہیں، بات ہے کہ جب میں تمہارے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے اتنے حلال روزی کے انوارات میں نے دیکھے کہ تمہارے جو کھانا جو دسترخوان پر پڑا ہوا تھا، حلال روزی کی برکتیں میرے آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا، انوارات، اللہ کے نور کے انوارات تمہارے کھانوں پر پڑ رہے تھے. تو میں نے سوچا اتنی حلال روزی مجھے کہیں نہیں ملے گی، جتنا ہو سکے میں یہ حلال روزی اپنے جسم کا حصہ بنا دوں. جیسے میں نے سارا کا سارا کھانا میں نے کھا لیا تاکہ کھانا میری حلال روزی میری غذا بن جاوے. جب میں نے لقمہ کھایا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی،
بلکہ میں راتوں کو جب میں رات کو جب بستر پر جب میں سو جانا تو اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر علم کے دروازے کھول دیے، اور یہ حلال لقموں کی برکت سے میں نے 120 مسائل مستنبط کیے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس حدیث پر میں نے اتنے سارے مسائل کو مستنبط کیا، یہاں تک کہ اسی وجہ سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز کے پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جلا۔ اب دیکھو کتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن امام شافعی کی لڑکیاں کتنی بڑی دیندار تھی۔ یہ ہمارے گھر میں دینی ماحول پیدا ہو، ہمارے گھر میں دینی بیداری آوے کہ الحمدللہ ہمارے جو مداری چلتے ہیں تو پڑھانے والوں میں بھی اللہ کی رضا ہو، شہرت نہ ہو کہ ہم تو پڑھاتی ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا، ایک عالم کو ڈالے گا جسے زندگی پر علم کے پیچھے محنت فرمائی، بڑے بڑے علماء پیدا کیے، حفاظ کرام پیدا کیے، ایک بڑا عالم، نمبر 2 ایک بہت بڑا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا سخی جس نے ہزاروں غریبوں کی یتیموں کی مدد کی اور بڑی بڑی مساجد بنوائی، بڑے بڑے مدارس بنوائے، اور نمبر 3 فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کہ جہاد کرتے کرتے اس نے اپنے سر کو اللہ کے راستے میں ذبح کرا دیا، شہید ہو گیا، لیکن تینوں کو تینوں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا وجہ کیا بنی؟ کہ ان تینوں نے اپنا عمل لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا کہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر اخلاص کی کمزوری آ جاتی ہے۔ مولا صاحب فرماتے تھے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر اعمال میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھے، اور دیکھو ہمارا معاملہ بالکل نرمی کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں معاذ ابن جبل جو مدینہ کے سب سے بڑے عالم امام العلماء، کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب یمن والوں نے معاذ بن جبل کا تقاضا کیا کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے معاذ بن جبل کو بھیجو اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو، یہ دونوں بڑے بڑے صحابی جب یمن روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بات فرمائی، بشرا ولا تنفرا، آپ علم دین کو پڑھانے جا رہے ہو تو آپ مجمع کے سامنے بشارت سنانا، نفرت مت سنانا، کہ آپ کو کیا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ پاک آپ کو کیا نعمت دینا کہ ان کے سامنے بشارت سنانا، نفرت مت دلانا۔ پھر فرمایا یسرا ولا تعسرا، اور سامنے والے مجمع سے نرمی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا، کیونکہ بہت ساری بوڑھی عورتوں کے زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کی زبان پلٹتی نہیں ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد ان کی زبان کے حروف جلدی بدلتے نہیں ہیں، لیکن جتنی ہماری بوڑھی عورتیں محنت کرے گی ان کو محنت کرنے پر ڈبل اجر ملے گا، اور محنت کرنے والوں کو بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ڈبل اجر اللہ پاک دے گا، کیونکہ آپ کی محنت زیادہ لگی ہے۔ آپ تبلیغ کی محنت میں دیکھو نا، بہت سارے میواتی بوڑھے اللہ کے راستے میں آتے ہیں، ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد صحیح کراتے کراتے 40 دن گزر جاتے ہیں، ان کے الحمد صحیح نہیں ہوتی، لیکن محنت کرنے والے اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، کرنے والے بھی کر رہے ہیں، اور جن کو محنت کرنی ہوتی ہے نا اللہ پاک ان کو معذوری کی بنیاد پر اللہ پاک ان کی نمازوں کو بھی قبول کر دے گا۔ اسے میری بہنوں اللہ تعالیٰ آپ کی خوب مدد فرماوے، آپ بڑی محنت کر رہی ہے، پڑھنے والوں کو اللہ قبول کرے۔ آج دنیا میں ہمارا امتحان ہوا، ہمارا ریزلٹ آیا، اصل تو ریزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے گا کہ ناظرہ قرآن کریم جس بچوں نے پڑھا ہوگا اور جن عورتوں نے پڑھا ہوگا، اللہ پاک ان کے والدین کو کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنائے گا اور ایسا تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ دنیا کی ڈگریا کوئی ڈگریا نہیں ہے، اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو طلحہ، یہ اللہ کے راستے میں سفر میں تھے، ان کی بیوی، آپ جانتے ہیں ابو طلحہ کا واقعہ، اللہ کے راستے میں سفر میں تھے، ان کا خوبصورت چھوٹا سا جوان بیٹا تھا، معصوم بچہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی اور واپسی کے دن ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی دیندار تھی، قرآن کریم کو پڑھی ہوئی تھی، سمجھدار تھی، صحابیہ تھی، کب میرے شوہر گھر پر آ رہے ہیں اور میرے شوہر کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا سارا سفر کا تھکن بڑھ جاوے گا، اور بڑی مدت کے بعد گھر پر آ رہے ہیں، ان کے گھر کے آنے کی خوشی خراب ہو جائے گی۔ تو گھر پر آتے ہی پوچھا، اپنی بیوی کو پوچھا بیٹے کو کیسا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا ہدا کا دو ترجمہ ہے کہ بیٹا آرام میں ہے،
حالانکہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی، اس ماں کے دل پر پتھر رکھ کر اس بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے کہا ہوگا تاکہ اپنے شوہر کا موڈ خراب نہ ہو، کہ بیٹا تو آرام میں ہے۔ آپ کو میں آگے کی بات بتاؤں، میاں بیوی نے رات کو ملاقات بھی کی، اور ملاقات کے کرنے کے بعد جب فجر کی نماز مکمل ہو چکی، فجر کی نماز کے پہلے پہلے ان کی بیوی نے ابو طلحہ کو کہا، جب ابو طلحہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، کہا آپ کی بیٹی کا تو انتقال ہو چکا۔ کہ کب انتقال ہوا تھا؟ کہ آپ کے آنے کے پہلے پہلے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابو طلحہ نے کہا کیسی تو بات کرتی ہے، تو نے مجھے کہا کیوں نہیں؟ کہ میرے پیارے شوہر، میں نے دل پر پتھر رکھا تھا کہ آپ سفر سے واپس آئے ہوئے، آپ کے بدن پر تھکن ہے، تھکن کے آثارات ہے، اور گھر پر آتے اگر آپ کے سامنے حادثہ آ جائے گا تو آپ کا پورا موڈ خراب ہو جائے گا اور آپ کو تکلیف آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کی تھکن دور ہونے کے بجائے آپ کی تھکن زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، اور میں نے آپ سے رات سے ملاقات بھی کی، میرے دل پر کتنا پتھر لگا ہوا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی نا، یہ بات سننے کے بعد اپنے محلے کی مسجد کے بجائے اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے پوری کارگزاری سنائی کہ اللہ کے نبی، اس طرح میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اور میری بیوی نے میرے سامنے بات کو چھپائی، میری بیوی نے رات سے مجھ سے ملاقات بھی کی۔ تو آپ نے کہا هل عرستم اللیلہ، کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی؟ کہ نعم یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری ملاقات کی بنیاد پر اللہ پاک تم کو، تمہاری بیوی کو حمل دے، اور حمل سے اللہ پاک ایک بیٹا دے جو بیٹا حافظ قرآن بنے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ تم کو بیٹا دے اور تمہارا بیٹا حافظ قرآن دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا گئے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں حافظ بچے کی کتنی بڑی فضیلت تھی۔ آپ نے یوں نہیں کہا تمہارا بیٹا مدینے کا بڑا بزنس مین بنے، مدینے کا بہت بڑا تمہارا بیٹا ایجوکیٹڈ بنے، مدینے کا بہت بڑا بیاپاری بنے، مدینے کا بہت بڑا مالدار بنے، بلکہ آپ نے کہا تمہارا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ یہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں قرآن کریم کی حفظ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا اور وہ بیٹا حافظ قرآن بنا، اور اس بیٹے کو اللہ نے 8 بیٹے دیے اور 8 کے 8 بیٹے حافظ قرآن بنے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صراحتاً نقل کی ہے، لیکن اس کی شرح میں محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو اتنا چمکایا کہ اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے 300، اللہ نے ان کی نسل میں 300 محدثین اور 300 بڑے بڑے مفتیان کرام پیدا کیے۔ یہ گھر کی عورت کی دینداری کی برکت ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے، قرآن کریم کو پڑھاتے پڑھاتے ہماری زندگیاں قرآنی بنے، قرآن والی صفات ہماری زندگی میں آوے، قرآن کریم والی زندگی ہماری زندگی میں آوے، کہ ہماری زبان پر قابو ہو جائے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، آنکھوں والی آیتیں ہمارے آنکھوں میں آوے، کانوں والی آیتیں ہمارے کانوں میں آوے، زبان والی آیتیں ہماری زبان پر آوے، ہماری نمازوں کی پابندی ہو جائے، ہماری نمازیں، ہم عشاء کی نماز صرف 9 رکعت نہ پڑھے بلکہ مکمل نمازیں پڑھے، 17 رکعتیں جو رکعتیں ہماری یہ نوافل کے غیر موقدہ یہ ساری نمازیں ہم پڑھے، فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 12 رکعتیں، عصر کی 8 رکعتیں، مغرب کی 7 رکعتیں اور عشاء کی 17 رکعت، یہ مکمل نمازیں ہماری زندگی کا مقصد بن جاوے۔ جن کے گھروں میں نماز ہوتی ہے ان کے گھر میں اللہ رزق کے دروازے کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب کوئی صحابی آ کر شکایت کرتے، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، آپ دعا کیجئے، تو آپ ان کے سامنے کلام اللہ کی آیت کو پڑھتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز پر جمیے، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم تم کو دیتے ہیں، اور اچھا انجام کل قیامت کے میدان میں اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ اللہ نے یہاں نماز کو، اللہ نے روزی کو نماز سے کیوں بیان کیا؟ کہ نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن ہمارا گھر کا کھانا پکانا بننے ہوتا، نماز کا وقت ہوتا لیکن دکان کا شٹر بننے ہوتا، کہ ہمارے کان میں اذان کے پڑھتے گی ہم اذان کے کلمات کے برابر جواب دے، اذان کے بعد کی دعا دے، کھانا پکانا چھوڑ دے، گھر میں پوتا لگانا چھوڑ دے، اب تو میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے جلدی سے اچھی طریقے پر فرائض سنتوں کی رعایت کے ساتھ اب وضو کرے، وضو میں پانی کو کم استعمال کرے، وضو کے پہلے کی، وضو کے بیچ کی، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد گھر کی کوٹھڑی میں جا کر آسان اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز پڑھے، کھڑی ہو جاوے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان والی ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف کر کے نماز کی پابندی کرے۔
اور ہماری گھر کی ساری مستورات ساتھ میں نماز پڑھے، با جماعت نماز نہیں پڑھنی، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہو جیسے اذان ہمارے گھر میں شروع ہو جاوے، دیرانی ہو، جیٹھانی ہو، ساسو ہو، ماں ہو، بہن ہو، سب مل کے نماز پڑھے، سب مل کے نماز ایک گھر میں پڑھے گی تو نماز کا اثر بچوں پر پڑے گا، اور بچے کہیں گے دیکھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، ماں بھی پڑھتی ہے، دادی بھی پڑھتی ہے، اور چچی بھی پڑھتی ہے، پھوپھی بھی پڑھتی ہے، تو گھر کے بچوں میں نماز کا شوق پیدا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی بچی آپ کی نقل کر کے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر لے گی، اور گھر میں ایک نماز کا ماحول، نماز کی فضا بنے گی۔ اب ظہر کی نماز کوئی 1 بجے پڑھتی ہے، کوئی 2 بجے پڑھتی ہے، کوئی 3 بجے پڑھتی ہے، تو انفرادی الگ الگ نماز پڑھنے کے اندر پھر گھروں میں ماحول نہیں بنتا۔ ہمیں نماز تو با جماعت نہیں پڑھنی، نماز تو جماعت کے بغیر، چونکہ جماعت صرف مردوں میں ہے، مستورات میں نہیں ہے، لیکن انفرادی نماز ساری مستورات مل کے ایک کمرے میں پڑھیں تاکہ گھر میں ماحول بنے۔ فجر کے بعد سب مل کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی، میرے نبی نے فرمایا قبر میں جو عذاب ہوتا ہے 2 گناہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک گناہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی بنیاد پر، آج اکثر مرد بھی، اکثر عورتیں بھی پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اکثر ان کے بدن پر ناپاک قطرے پیشاب کے لگ جاتے ہیں یا خون کے لگ جاتے ہیں، کہ ناپاکی کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 2 چغل خوری کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور عورتوں کی خاص طور پر عادت ہوتی ہے ادھر کی بات ادھر کر لی، ادھر کی بات ادھر کر لی، 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اس کی ایک وجہ بتائی کہ عورتوں میں لعن طعن زیادہ ہے، تکثرن اللعن، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، چگلیاں زیادہ کرتی ہیں۔ بہو نے غیبت کر لی اپنے ماں کے سامنے ساسو کی، دیرانی نے اپنے ساسو کے سامنے جیٹھانی کی غیبت کر لی، جیٹھانی نے دیرانی کی غیبت کر لی، بہن نے بہن کی کر لی۔ جن عورتوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، یہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ سب سے بڑی عورت کی خوبی یہ زبان بے قابو نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی زبان کو بے قابو، عورت کو زیادہ بولنا عورت کو شوبھتا نہیں ہے، مرد کو بھی نہیں شوبھتا۔ عورت تو بہت کم بولے، ضرورت کے موقع پر بولا کرے، اور ایک عربی کا مقولہ ہے من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کا بولنا زیادہ ہو جاتا ہے اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس سے تہمت کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے، اور جس عورت کا بولنا کم ہو جاتا ہے نا اس کی باتوں کے اندر وزن ہوتا ہے، لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بہت تم تھوڑی سی بات کرو، بہن تم کب بولو گی۔ بعض عورتیں اتنی خاموش ہوتی ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی کو ہمارے سامنے کچھ بات کرے، اور بعض تو بولتی ہی رہتی، کسی کو موقع ہی نہیں دیتی۔ 4-5 عورتیں جمع ہو گئی، بس بولنا شروع کر لیا، یہ سب سے بڑی بیوقوف عورت ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس کی زبان بھی حیا والی ہو اور اس کی آنکھیں بھی حیا والی ہو، یہ عورت کی صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے عورتوں کے اندر 4 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات فرمائی عورت کی خوش قسمتی کہ عورت میں 4 باتیں ہو، ان امرہ اطاعت ہو، جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم کرے تو عورت اپنے شوہر کی بات کو مانے، چاہے سمجھ میں آوے تو بھی مانے، سمجھ میں نہ آوے تو بھی مانے، ہر شریعت کے خلاف بات نہ مانے، لیکن شریعت کے حدود میں اپنے شوہر کی بات کا ماننا عورت پر فرض ہے۔ عورت کی بات کو اور شوہر کی بات کو ماننا، میرے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے کی دوسری وجہ کیا ہے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کو ستاتی ہے، شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ بڑی بڑی دیندار عورتیں، نمازوں کی پابند عورتیں بھی اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہے کہ شوہر گھر میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 2 گناہ خطرناک عورت کے لیے، زیادہ بولنا اور اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ ان امرہ اطاعت ہو، جب مرد کسی بات کا حکم کرے تو عورت ان کی بات کو مانے، یہ پہلا حکم فرمایا۔ اور دوسری بات فرمایا جب مرد عورت کی طرف دیکھیں تو عورت کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس طریقے پر گھر میں زندگی گزارے، ہمارے کپڑے اچھے ہو، جب بازار میں جانے کا ہوتا ہے تو ہم بن سور کے بازار میں جاتی ہیں اور بہت اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، لیکن گھر میں، ہمارے گھر میں تو ایسا حال ہوتا ہے کہ شوہر کو دیکھتے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی تو اپنے شوہر کے لیے ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت رہنا ہے، اچھے کپڑے ہو، کپڑے پاک ہو، ہمارے بال برابر ہو،
ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، ساری سہیلیاں لڑکی کو سجا رہی ہے، کسی نے کان کے اندر بالی پہنائی، ہاتھوں میں کنگن پہنائے، پیروں میں پازے پہنائے، اچھے اچھے کپڑے پہنوائے، کہا سہیلی تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ تو لڑکی رونے لگی کہ تمہارے اچھا کہنے سے میں اچھی نہیں بن جاؤں گی، جب تک جہاں مجھے جانا ہے میرا شوہر مجھے پسند نہ کرے، میرا شوہر یوں کہے کہ تو اچھی ہے تو میں اچھی ہوں، کہ شوہر کی نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمایا، عورت کی تیسری خوبی یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا مال بغیر ضرورت کے استعمال نہ کرے اور شوہر کے پوچھے بغیر گھر کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ صحابیات کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ صحابیات اپنے گھر سے نکلنے کے وقت اپنے ضرورت کے بغیر گھر سے نکلتی نہیں تھی۔ کبھی نکلنا ہوتا اپنے شوہر کے ساتھ نکلتی، لیکن کبھی محلے میں جانے کا ہوتا تو اپنے شوہر کو پوچھے بغیر کبھی گھر کا دروازہ انہوں نے نہیں کھولا۔ اور عورت کی زبان میں شیرینی نہیں ہو۔ اور آگے چوتھی بات فرمائی، اگر مرد کسی بات پر قسم کھا لے تو عورت اس کی قسم کو پوری کرے، کہ اللہ کی قسم تجھے کرنا ہوگا، تو عورت ضد نہ کرے کہ میں نہیں کروں گی، عورت اپنے شوہر کی بات کو مان کر ان کی قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عورتوں کی صفات ہے۔ اسے میری بہنوں پردے کی پابندی کرے، پڑھاتے وقت بھی پڑھتے وقت بھی ہمارا آنے جانے میں کبھی بے پردگی نہ ہو۔ دین کے راہ سے زندہ ہوگا، دین بغیر دین کے راہ سے کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ دین زندہ ہونے کے لیے دین کا راستہ ہے، کہ بغیر دین کے راہ سے دین کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اور مدارس ہماری اس وقت برکت والے بنیں گے، ان میں خیر باقی رہے گی جب تک کہ ہماری خود کی زندگی میں اللہ کا دین باقی رہے، نمازوں کی پابندی ہو، ہماری آنکھوں میں حیا ہو، ہماری زبان بے قابو ہو، ہماری زبان قابو میں ہو، ہمارا بولنا کم ہو جائے، بس ہماری ایک ہی دھن ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ پڑھنے والوں کی نیت بھی اللہ کی رضا، پڑھانے والوں کی نیت بھی اللہ کی رضا، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسی آپ پر اترے گی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ جنت کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے تھک جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو جنت کی حوروں کا سردار بنائے گا، جنت میں اللہ پاک آپ کو بہت بڑا مقام دے گا، اور آپ کا حشر عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوگا، حضرت حفصہ کے ساتھ ہوگا، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوگا۔ ہم یورپ کی عورتوں کی نقل نہ کریں، ہم تو مدینہ منورہ کی عورتوں کی نقل کریں کہ مدینہ کی عورتوں میں زندگی میں سادگی تھی۔ ہمارے گھروں میں سادگی آوے، ہماری زندگی میں سادگی آوے۔ سادگی اللہ کو پسند ہے، اور عورت کی خوبصورتی سادگی میں ہے، عورت کا حسن بھی سادگی میں ہے۔ ہماری زندگی سادہ ہو، ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈالے ہو، ہم فیشنیبل زندگی نہ گزارے، ہمارے بدن کا نصیب و فراز بالکل نہ دکھے، ہمارے بدن کے کپڑے نیچے ہو اور ہمارا لباس ڈھیلا ڈالا ہو۔ یہ لباس سنت کے قریب لباس ہے۔ ہاں، جتنی زندگی میں سادگی ہوگی نا، اتنی اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں آئے گی، اور سیکھنے والی بھی سکھانے والوں کی نقل کرے گی، اور ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی بچیاں ماں باپ کی نقل کرے گی، اگر ہماری زندگی میں اللہ کا دن حقیقت کے ساتھ ہوگا۔ اس سے میری بہنوں، اللہ کے حکموں ہم کہیں بھی جاوے، دو بات یاد رکھے اللہ والوں کی، ہم کہیں بھی جاوے اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے، اللہ کے نبی کا طریقہ چھٹنے نہ پاوے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہو، ہم ایمان والی ہے، ہم کلمے والی ہیں، تو ہماری زندگی کلمے کے مطابق ہوگی۔ ہماری زندگی میں روزانہ دن بدن ہمارے اندر اللہ کا خوف آوے، اللہ کا یقین آوے، ہماری زندگی میں تقوی اللہ کا ڈر آوے، ہماری خلوتیں پاک بنے، ہماری جلوتیں پاک بنے، ہمارا راتوں کا رونا بڑھ جائے، ہم تہجد گزار بن جائے، اللہ کرے اشراق کی پابند بنے، چاش تک کی پابند بنے، اللہ موقع اوابین کی پابند بنے، ہمارا گھر 24 گھنٹے عبادات کے اندر ہمارا گھر پھر رہا ہو۔ ماؤں کی زندگی کو دیکھ کر بچے جنید بغدادی بنیں گے، اور بچے سید عبدالقادر جیلانی بنیں گے، اور بچے مولانا عمر پالم پوری بنیں گے، مولانا الیاس صاحب بنیں گے، مولانا گنگوئی، مولانا تھانوی ہمارے بچے بنیں گے، جبکہ گھروں کا ماحول دینداری والا ہوگا۔ یہ جتنے ہمارے بڑے ہیں، بڑے بزرگان دین جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، اور جن کے تقوی کی برکت سے عالم کے انسانوں کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے پیچھے ان کے اباؤں کی قربانی نہیں گئے، بڑی قربانی ان کی ماؤں کی ہے، کہ ان کی ماؤں نے خدمت کر کے، مزدوری کر کے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت ڈالی ہے،
کہ ماں تہجد گزار تھی، بغیر اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام بخاری بنے، نابینا پیدا ہوئے تھے، نابینا پیدا ہوئے تھے، اور ماں بڑی دیندار تھی، امام بخاری کی ماں بڑی اللہ والی تھی۔ ان کی ماں نے امام بخاری کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور تہجد کے وقت اللہ سے دعا فرماتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو بینا کر دے، میرے بیٹے کو بینا کر دے، تاکہ میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علوم کا وارث بن کر دنیا میں دین کا داعی بنے اور دنیا میں علوم کو زندہ کرنے والا بنے۔ ماں کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، روتی رہی۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آ کر فرمایا امام بخاری ماں کو کہا تمہاری بیٹے کو اللہ پاک نے آنکھوں کو دوبارہ واپس کر دیا، بصارت دے دی گئے۔ جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی تو امام بخاری سامنے کھڑے تھے کہ بیٹا تو کون؟ کہ میں آپ کا بیٹا اسماعیل ہوں، میری ماں تو میری ماں ہے، تو مجھے دکھ رہی ہے، امی یہ کپڑا ہے، امی یہ پانی کی بوتل ہے، امی یہ گلاس ہے۔ سارا بیٹا دیکھنے لگا، اور اللہ پاک نے ماں کی دعاؤں کی بنیاد پر امام بخاری کو اتنا بڑا عالم دین بنایا۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے، ایک حدیث لکھتے وقت 2 رکعت پڑھی ہے، اور وضو کے بغیر ایک حدیث کو نہیں لکھا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کسی کے انتظار میں ہیں۔ جیسے کوئی انسان کسی کے انتظار میں ہوتا ہے تو کیا کھڑا ہونے کا انداز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس طریقے پر جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کس کا انتظار ہے؟ کہ امام بخاری کا انتظار ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ جنت کے دروازے پر آئے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امام بخاری کی پیشانی پر بوسا دیا اور ان کو جنت کے اندر لے گئے۔ امام بخاری بنے یہ ان کی ماں کی دینی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے نا تو بچے اولیاء بنتے ہیں۔ اسے میری بہنوں بڑا خوش قسمت مکان، جس مکان میں قرآن کریم کی خدمات ہو رہی ہے، اس لیے اس تعلیم کو برابر جاری رکھے، ساری رکھے۔ بدلہ ہم دنیا کے لوگوں سے نہیں لیں گے، ہم شاباشی دنیا کے لوگوں سے نہیں لیں گے، اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں میدان میں آخرت میں دے گا۔ اسے میرے نبی نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی، اللہ تعالیٰ مدینہ کی انصار عورتوں پر رحم فرماوے کہ انہوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کیا اور اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا، پیٹوں پر پتھر باندھ کر، گھر میں فاقے برداشت کیے، گھر میں مصیبتوں پر صبر کیا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی صبر کرنے والی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا یہ ہم کو شوبتا نہیں ہے، ہمارے اندر حلم ہو، بردباری ہو، اگر ہمارا شوہر کوئی بات بولے تو ہم خاموش رہے۔ اسے ایک اللہ کے نیک بندے کسی عالم کا نکاح ہوا تو نکاح کرنے کے وقت اپنی بیوی کو پہلی رات کو وصیت فرمائی کہ میری پیاری بیوی میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، اگر ہمارے گھر کی زندگی کو خوشگوار گزارنی ہو اور میاں اور بیوی کی محبت کو برقرار رکھنی ہو اور ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو میں 3 باتیں تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلی بات فرمائی، اے میری پیاری بیوی، فرمایا ڈھول کی طرح مت بجنا۔ ایک بات فرمائی کہ ڈھول کی طرح مطلب کیا ہے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، میں انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاوے زبان میں، بولنے میں، تو میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا، میری ہر غلطی کو پکڑنا مت، اور میری غلطی کو پکڑ کے جھگڑے مت کرنا، پڑوسیوں کو خوش مت کرنا۔ اور دوسری بات فرمائی، میری پیاری بیوی، اگر ہم دونوں میں آپس میں کوئی بات کا ٹکراؤ ہو جاوے، اگر میں بولوں تو تو خاموش ہو جانا اور تو بولے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اسے کہ جب رسی دونوں طرف سے کھینچی جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، میرے ہر دین کے کام میں میری بیوی تو میرا تعاون کرنا۔ وہ فرماتے ہیں یہ 3 نصیحتیں میری بیوی نے اپنے دوپٹے کی گانٹ سے باندھ لی، میرے گھر میں اللہ نے خوشی کے دن دکھائے۔ اصل تو گھریلو زندگی ہماری صحیح ہو جائے، اس سے میری بہنوں پردوں کی پابندی آوے، قرآن کریم کی تلاوت گھر گھر میں زندہ ہو، نمازوں کی پابندی گھر گھر میں زندہ ہو۔ جس طرح تم نماز کے پابند ہو، تمہارے جوان لڑکے، تمہارے شوہر نماز کے پابند بنے، ہمارے گھر میں کوئی بچہ بے نمازی نہ بنے، اور ہم 24 گھنٹے ہماری زبان پر ذکر جاری ہو۔ میرا نبی نے فرمایا 4 چیزیں بڑی ہیں، جس آدمی کو 4 چیزیں مل گئی اس کو تو اللہ کی بڑی نعمتیں مل گئی۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور وطن کی روزی۔ ہم مشقت اٹھانے والی گھروں کے کام ہم خود کریں، دوسروں کے حوالے نہ کریں۔
جتنی ہماری عورتیں گھروں میں کام کرتی رہے گی نا، اللہ پاک آپ کو کام کرنے پر اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، آٹا گوندنے پر، روٹی پکانے پر، گھر کے دھونے پر، بچوں کو دودھ پلانے پر، شوہر کی خدمت پر اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ کیونکہ عورت کو تکلیفیں بہت آتی ہیں اور عورت کی زندگی کا اکثر حصہ بیماریوں میں ہی گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک کہ آپ کو بہت بڑے بڑے نعمتیں ملنے والی ہیں، شرط ہے اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ اسے ذکر ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کریں، فجر کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے اور استغفار ہم پڑھے۔ ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ دن میں 18,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور یہ فرماتے تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے، اور شام کو 3 مرتبہ 3 تسبیحات کی پابندی کرے، اور ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگ جاوے۔ ہم قرآن کریم کی خدمت کرتے کرتے ہمارے گھر میں یہ ساری کی ساری صفات ہمارے گھر میں لانی ہو تو ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کرو، فضائل کی کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات 2 کتابیں ہیں، ان میں بہت سارے باب ہیں، صحابہ کی حکایات، صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ہیں اور صحابیات کے واقعات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے پڑھنے کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، تبلیغ کے فضائل ہیں، مسلمانوں کی موجودہ پستوں اور ان کا علاج ہے۔ فضائل صدقات میں اللہ کے راستے کے خرچ کرنے پر کیا ملے گا، دنیا سے بے رغبتی، زکوٰۃ کے نہ دینے پر کیا وعیدیں ہیں، زکوٰۃ دینے پر کیا وعدے ہیں، اللہ کے راستے کے خرچ کرنے پر کیا ملے گا، یتیموں پر رحم کرنے پر، بیواؤں پر خرچ کرنے پر، پڑوسی کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے اور موت کے تذکرے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں لکھی ہیں۔ ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے ایسا وقت ہمارے گھر میں طے کرے، ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ تعلیم نہ ہو سکے تو 15-20 منٹ وقت نکال کر، ہمارے بچوں کے اسکول کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ایسا وقت طے کر کے ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو۔ تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا، تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کا ایمان بنے گا، ہمارے بچوں کا یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو ہمارے بچوں کی زندگی عمل پر پڑے گی، ہمارے بچے عمل کرنے والے بنیں گے، نماز کے فضل کو سن کر نماز کی پابندی آئے گی، ذکر کے فضل کو سن کر ذکر کی زندگی آئے گی، ان کی زندگی ذکر والی بنے گی۔ پڑوسی کے حقوق سنیں گے تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، رشتہ داروں کے حقوق سنیں گے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنیں گے، ان کے دل گناہوں سے، بیماریوں سے پاک بنیں گے، بچے میں عملی زندگی بنے گی۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہماری مستورات گھر میں کرے، باری باری جن کو بھی آوے اپنے بچوں کو 6 صفات ان کی زبان پر بلاؤ اور ان کی زندگی میں عملی طور پر اتراؤ کہ بچے ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم و ذکر کیا ہے۔ اکرام کے سارے باب کھولو، اکرام میں اخلاق ہے، انصاف ہے، ایثار ہے، احسان ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتی ہیں، ان کو کھول کے بیان کرو اور اخلاص ہمارا ہر عمل اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہو اور ہمارے گھر میں قربانی زندہ ہو، باری باری ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگے، ہمارے بچے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جاوے، چلوں میں جاوے، ہمارے شوہر جاوے، اور آپ کی خود کی بھی ترتیب مستورات کی بنتی رہیں، اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے، 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے تو 10 دن جاوے، 10 دن 2 بار لگ جاوے تو اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، اور چلہ لگ جاوے تو 2 مہینہ بیرون جاوے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں ہیں۔ تو ہمیں مدرسہ بھی سنبھالنا ہے اور اللہ کے راستے کا خروج بھی سنبھالنا ہے، دعوت اور علم کو جمع کرنا ہے۔ بڑے بڑے علماء جماعتوں میں جا رہے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، اس لیے ہم یہ نہ کہیں ہمارا مدرسہ ہو تو ہم جماعت میں جا نہیں سکتی، اس کی ترتیب بناوے، ہمیں مدرسہ چھوڑنا نہیں ہے، مدرسے کی ترتیب بنانی ہے۔ اپنی ذمہ دار بہن کو بات کریں، مجھے اللہ کے راستے میں اپنے ابا کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جماعت میں جانا ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کو ترتیب کی بات بتائیں گے، آپ کا وقت بھی لگتا رہے، گھروں میں دن زندہ ہوتا رہے، ان کی فکر کریں اور 24 گھنٹے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور شوہر کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا حقوق ادا کرے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے آج آپ کو نوازا ہے، آخرت میں قرآن کریم کی خدمت کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، جنت میں ایک شہر ہے اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، اس پر ایک مرجان کا شہر ہے جس پر 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے والی کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، بہت بڑی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو دے گا۔ اسے میری بہنوں ہمت کے ساتھ اس کو برابر جاری و ساری رکھو، اللہ سے استقامت کی دعا کرے، اللہ سے ہمت مانگے، اللہ تو خدمت لے رہا ہے، یہ خدمت مجھے اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں میرے دل کی کوئی غرض نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریا نہ ہو، بلکہ میں موت تک قرآن کریم کی خدمت میں لگی رہوں، سیکھتی رہوں، سکھاتی رہوں، یہ ہمارا منشا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی عملی بنے، پردے کی خوب پابندی کرے،
ہماری زندگی میں بے پردگی نہ آ جائے، اور اپنے گھر کے کام کاج کو بھی سنبھالے، اپنی بیوی اور اپنی ساسو اور سسر کی بھی خدمت کرے، شوہر کی بھی خدمت کرے، اور اپنے گھر کے سارے کام کاج کو نبھاتے ہوئے قرآن کریم کی خدمت کو انجام دیں گے تو گھر کا نظام بھی صحیح ترتیب پر چلتا رہے گا اور ہمارا مدرسہ بھی صحیح ترتیب پر چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور گھر گھر میں قرآن کریم کی تعلیم زندہ ہو جائے، گھر گھر میں ہماری بچیاں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لینے والی بن جائے۔ احمد آباد شہر میں سٹی میں کتنی بچیاں قرآن کریم کی حافظہ، میں کل گیا تھا دریاپور میں، میرا بیان تھا، تو کتنی بچیاں قرآن کریم کی حافظہ بن رہی ہے۔ قرآن کریم کی حافظہ صرف بچے نہ بنے، بچیاں بھی قرآن کریم کی حافظہ بنے۔ صحابہ کے زمانے میں کتنی بچیاں قرآن کریم کی حافظہ تھی، قرآن کریم کی عالمہ بنے، قرآن کریم کے علوم کو سینے میں لینے والی بنے، لیکن شرائط ہے پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر ہم علم کو لیتی رہے گی انشاءاللہ تو علم ہم کو عمل پر لائے گا، اور علم کی روشنی میں ہماری زندگی میں صحیح عمل آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان باتوں پر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عافیت مقدر فرما، یا اللہ بڑے گنہ گار ہے میرے مولا، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، پتہ ہے گناہ ہے، تیری نافرمانی ہے، لیکن نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں میرے مولا۔ تو سب کچھ دیکھ کر بھی تو ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے، یہ تیرا فضل ہے میرے مولا۔ آپ جیسا رحمان الرحیم دنیا میں کوئی نہیں، آپ ہمارے خالق مالک، بڑے بڑے عیوب کو چھپانے والے ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ آخرت میں بھی ہماری عیوب کو چھپائیو۔ اللہم استر عوراتی وامن روعاتی، اللہم احفظنا من بین یدی ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمالنا۔ یا اللہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے ہماری مستورات کی حفاظت فرما دے، اس مکان کی حفاظت فرما دے میرے مولا۔ رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ اللہ تیرے رحمت کے دروازے کھول دے اور تیرے رزق کے دروازے تو آسان فرما دے۔ اے میرے مولا ہماری زندگیاں طاعت پر ڈال دے، نافرمانیوں کے اندھیروں سے ہم سب کو بچا دے، قرآن کریم کی خدمت موت تک کرنے والا بنا دے، ان خدمات کو جاری اور ساری فرما دے، پڑھانے والی بہنوں کو قبول فرما دے، پڑھنے والیوں کو اجر عطا فرما دے، سکھانے کا شوق پیدا فرما، سیکھنے کی طلب پیدا فرما، گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما، گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو عام فرما۔ یا اللہ بچوں سے لے کر موت تک کے بوڑھے تک ہر گھر میں قرآن زندہ ہو، ہر فرد کی زندگی قرآن والی ہو، قرآن کریم ہماری زبان پر 24 گھنٹے تلاوت کا معمول بنے، قرآن کریم کے علوم سے ہمیں آراستہ فرما، قرآن کریم والی ہدایت ہماری زندگی میں پیدا فرما، ہماری آنکھیں قرآنی بنا دے، ہمارے کان قرآنی بنا دے، ہماری زبان قرآنی بنا دے، ہمارا دل قرآنی بنا دے، ہمارا پورا وجود قرآن کے مطابق بنا دے میرے مولا۔ بڑے گنہ گار ہے میرے مولا، بڑے خطا کار ہے میرے اللہ، بڑے گناہ ہم سے ہو جائیں گے میرے مولا، ہم تو بڑے شہرت پسند، بڑے ریاکار ہے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے۔ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما میں۔ جن گھروں میں اجتماعات ہو رہے ہیں، جن گھروں میں قرآن کریم کے حلقے، فضائل کے حلقے لگ رہے ہیں، ان گھر والوں کو قبول فرما، ان کے گھر کی نحوستوں کو ختم فرما، ان کے گھر میں رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے، ان کے گھر میں اعمال کو زندہ فرما، شیطانی اثرات کو ختم فرما۔ یا اللہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، تیرے نیک بندے فرشتوں کا گھر میں نزول ہوتا ہے۔ یا اللہ گھروں میں موبائل گھر گھر میں آ چکے ہیں، غلط تصویریں گھروں میں آ چکی ہے، گھروں میں نافرمانی والے اعمال ٹیویاں وغیرہ آ چکی ہے، ان سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، بے برکتی ختم فرما دے، برکتوں کے دہانے کھول دے میرے مولا۔ بڑا گنہ گاروں میں میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے، ہماری اہلیہ کو شفائے کاملہ دے دے، ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی
انصاری بڑے دیندار تھے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ بڑی محنت سے مجھے عالم میری والدہ نے بنایا، بڑی محنت سے کھیتوں میں مزدوری کر کے مجھے حافظ قرآن بنایا میرے مولا۔ ایک آنکھ سے نابینا ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی دے دے، ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو بار بار بیت اللہ کی زیارت عطا فرما دے۔ اے اللہ، دوپہر کی گرمی میں کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو پڑھنے بھیجتی تھی میرے مولا، گھروں سے ہم پیدل مدرسے میں جایا کرتے تھے، رات کو ہمارے جیب میں کچھ ہوتا نہیں تھا، بڑے رو رو کے ہم نے دین کاٹ کر اے اللہ ہم نے علم والی زندگی گزاری۔ اے اللہ ہماری زندگی عمل والی بنا دے، ہماری زندگی عمل والی بنا دے، دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانے والا بنا دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج مت بنا میرے مولا، کسی کا محتاج ہمیں مت بنا میرے مولا۔ اے اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے جھولی پھیلانے والا مت بنا، تو ہی ہمارا پروردگار ہے میرے مولا، تو ہی ہمارا خالق ہمارا مالک ہے میرے مولا، تو ہی ہمارا معبود ہے میرے مولا۔ ہم تیرے ہیں میرے مولا، تو ہمارا بن جا، ہم تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، تو ہی ہمارا رب العالمین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ موت تک ہم تجھے رب مانیں گے، یا اللہ موت تک تجھے رب مانیں گے، شیطانی خیالات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم بعمل بنا دے، بچیوں کو نیک و سالگہ متقیہ عفیفہ پاک دامن بنا دے، ہمارے خاندان کی حفاظت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، ذلت اسباب ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو قبول فرما دے۔ جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، جن گھر میں قرآن کریم کا مدرسہ چلتا ہے، ان گھر والوں میں خوب برکت دے دے، ان کے گھر میں دین اور خیر کو زندہ فرما دے، شر کو ختم فرما دے۔ یا اللہ روزیوں سے برکتوں سے مالا مال فرما دے، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔